السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم موضوع جو اس دور کے اندر چل رہا ہے، جو کورونا ویکسین کے حوالے سے ہے، کیونکہ پہلے وائرس آیا تھا، اس کے بارے میں مختلف سوالات تھے لوگوں کے ذہن میں اور شکوک و شبہات تھے۔ اس کے بعد ابھی ویکسین آ گیا ہے تو اس کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات ہیں۔ اچھا، ہم اس کے سائنسی نقطۂ نظر سے تھوڑی بات کریں گے کہ سائنسی حوالے سے جو معلومات ہمارے سامنے آتی ہیں یا جو تھیوریز سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ کتنی مستند ہیں۔ اچھا، مختلف لوگوں کا اس کے بارے میں مختلف ان کے خیالات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسرائیل نے وائرس انٹروڈیوس کرایا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بل گیٹس اپنے ویکسین بیچنا چاہتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ اصل میں ون ورلڈ آرڈر کی طرف لوگوں کے اندر چپ انسٹال کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ اس طرح کی تھیوریز یا اس طرح کے جو نظریات جنم لیتے ہیں یا جس طرح کی سوچ جنم لیتی ہے، اس کے پیچھے اسباب اور عوامل کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم تین مختلف بڑے عوامل کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کون سے عوامل تھے جو اس طرح کے شکوک و شبہات کا ذریعہ بنے، اور اس نے ہر کسی کو اپنے لپیٹ میں لیا، صرف عام انسان نہیں۔ اس کے اندر ملکوں کے صدور، جن کا ملکوں کے ہیڈز، پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹرز، جن کو سائنسی علم نہیں تھا، وہ بھی اس کنسپیریسی تھیوریز یا ان شکوک و شبہات کے اندر، وہ بھی ان شکوک و شبہات نے ان کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اچھا، پہلی جو وجہ ہوتی ہے، کسی بھی یہ ایک نیچرل فنامنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، چاہے وہ سائنسی ہو یا غیر سائنسی ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک دھماکہ ہو گیا، اب وہ دھماکہ کیوں ہوا، وہ کس نے کیا، اس کے پیچھے کون تھے، اس طرح کی معلومات آنے تک، درست معلومات آنے کے اندر ٹائم لگتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے یہ مزاج ہیں، یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ کسی بھی ایونٹ کے بارے میں فوراً جاننے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ہر چیز کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے ذکر کیا، تو اس کورونا ویکسین کے بارے میں یا کورونا وائرس کے بارے میں بھی اسی طرح کا ہمارے ساتھ ہوا کہ کورونا وائرس آیا، اب ذہنوں کے اندر سوالات تھے کہ یہ کیسے آیا، کہاں سے آیا یہ چین نے لیبارٹری کے اندر بنایا تھا یا یہ کسی جانور کے اندر تھا اور انسان تک منتقل ہوا، یہ کیسے کیا، یہ ایک انٹینشنلی بنایا تھا قصداً یا ان انٹینشنلی، کسی سائنسی تجربے کے دوران غلطی سے بن گیا تھا اور پھر کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کا ابھی جواب دینا باقی ہے، لیکن عام عوام کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں جوابات فوراً مل جائیں، جو کہ ممکن نہیں ہوتا۔ کسی ایونٹ کے ہونے اور اس کے بارے میں درست معلومات کے آنے کے دوران جو کنفیوژنز ہوتی ہیں یا جو معلومات کی عدم فراہمی ہوتی ہے، اس کو انگریزی کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، انفارمیشن ویکیوم، معلومات کا خلا۔ کیونکہ ایک ایونٹ ہو گیا، کرونا وائرس آ گیا، اب اس کے بارے میں سائنسدانوں کو بھی معلومات نہیں ہے، ایون جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، وائرالوجسٹ ہیں، وہ بھی آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کیسے آیا، تو اس تک درست معلومات کے آنے تک اس کے اندر ٹائم لگتا ہے۔ اچھا، تو پہلا فیکٹر اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو پہلا فیکٹر یہ ہے کہ صحیح معلومات کی عدم فراہمی، اس کے اندر ٹائم لگتا ہے، تو چونکہ صحیح معلومات نہیں ہوتی تو غلط معلومات اپنی جگہ لے لیتی ہیں۔ یہ پہلا فیکٹر ہے جو کنفیوژن، شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ دوسرا فیکٹر اس کے اندر ہے معلومات کا تیز ترین پھیلاؤ۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں پر فوتگی ہوتی ہے تو فوتگی کی خبر قریب والے علاقے تک پہنچنے کے اندر جب خبر پہنچتی تھی 40 دن گزر چکے ہوتے تھے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ابھی اس فوت نہیں بھی ہوا اور وہ اپنی آخری سانس سے لے رہا ہے، لیکن فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر اور دوسرے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اس کے ذریعے معلومات امریکہ تک پہنچ جاتی ہے کہ جی بندے کی جو ہے وہ اپنی آخری سانس سے لے رہا ہے۔ یہ انفارمیشن کا تیز پھیلاؤ ہے۔ اس کی وجہ سے خبریں، جو بھی کنسپیریسی تھیوریز ہیں یا جو بھی غیر مستند معلومات ہیں، ان اوتھینٹک معلومات ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ یہ دوسرا فیکٹر ہے جو کہ شکوک و شبہات کو جس نے جنم دیا اور غلط انفارمیشن اس کے ذریعے سے پھیل گئی۔ تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ ریپیٹیشن آف فالس انفارمیشن، اس کو کہتے ہیں غلط معلومات کا بار بار دہرانا۔ یہ سائیکلوجیکلی اور تقریباً ہر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو بار بار دہرائیں گے تو لوگوں کا جو ہے اس چیز کے اوپر یقین آ جاتا ہے، وہ اس کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آیا وہ معلومات درست ہیں یا غلط ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ کووڈ ایک بہت ہارٹ ایشو تھا، میڈیا نے اس کو فل ٹائم کوریج دی، لوگوں نے اپنے محافل اور مجالس کے اندر اس کو اتنا ڈسکس کیا، غلط انفارمیشن کو، چونکہ درست انفارمیشن تھی نہیں، جو پوائنٹ 1 ہے ویکیوم آف انفارمیشن یا انفارمیشن ویکیوم، تو اس غلط انفارمیشن کو اتنا ڈسکس کیا جاتا رہا کہ اس کو لوگوں نے حقیقت تسلیم کر لیا۔
اور حتیٰ اب آپ دیکھیں حالانکہ یہ ایک بیماری ہے، جس طرح پولیو ایک دور کے اندر بیماری تھی، جس طرح ٹیٹنس تھی، جس طرح آپ کی HIV ہے، جس طرح سردیوں کے اندر سردیاں آنے سے پہلے فلو کے ویکسینیشن لوگ لگاتے ہیں، یہ اسی طرح کی ایک بیماری ہے. لیکن چونکہ پرانے دور میں جب پولیو آیا تھا یا جب دوسری فلو کی بیماری آئی تھی، اس وقت انفارمیشن کا پھیلاؤ اتنا تیز نہیں تھا جتنا اس دور کے اندر ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک بیماری ہے کرونا، جس طرح پولیو اور باقی ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ان غلط انفارمیشن کے اوپر زیادہ یقین نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے ہٹ کے ہے اور اس کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک سائنسی مسئلہ ہے. یہ کوئی سیاست کا یا یہ کوئی انٹرنیشنل ریلیشن کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، وہ فیکٹرز اس کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن پہلا مسئلہ یہ سائنسی مسئلہ ہے، کیونکہ کرونا یا جو وائرس ہے یہ ایک سائنسی ایشو ہے. اچھا، دوسرا سوال اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ چلیں کرونا کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے اندر 3 فیکٹرز ہیں. انفارمیشن ویکیوم ہے، معلومات کا خلا. دوسرا، معلومات کا تیز بہاؤ، فاسٹ اسپریڈ آف انفارمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے. تیسرا فیکٹر، ریپیٹیشن آف فالس انفارمیشن. اب سوال یہ ہے کہ کیا کرونا ویکسین لگانا چاہیے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کنیکٹڈ رہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کچھ سائنسی حوالے سے، نقطۂ نظر سے، کہ کیا ویکسین لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے.